رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاس شیطان آئے گا اور آ کر کہے گا کہ مجھے تو رب نے پیدا کیا، تو نعوذ باللہ رب کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ کیفیت آئے، شیطان تمہیں کہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے پہلو پر تھتکار دینا۔ نماز کی کیفیت میں شیطان خیالات لائے تو 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کر الٹے پہلو پہ جہاں دل ہے ادھر تھتکارنا، یہ الگ حدیث ہے۔ اور شیطان یہ اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالے تو نماز ہو یا نہ نماز ہو، اعوذ باللہ پڑھ کر الٹے پہلو پر تھتکارنا، یہ الگ حدیث ہے۔ اس وقت ایتھیسٹ، الحاد والے ملحدین انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے بچوں کو بہت برباد کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، اور یہی اشکالات پیش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ رب ذوالجلال کے بارے میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، ایمان خراب کرتے ہیں، اور وہ داؤ کہاں سے لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو سائنس جو ہوتی ہے یہ لاجک ہے اور ہر چیز کا پروف ہوتا ہے، آپ ایکسپیریمنٹ کرو تو ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو اللہ ہے اور اس نے پیدا کیا ہے، اس کا کیا ایکسپیریمنٹ ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ سائنس کو توحید اور وحی کے مقابلے میں لا کر، اور ہم سب کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ سائنس پڑھے، اب انہوں نے سائنس کو رب کے مقابلے میں معبود بنا دیا، اور بڑے بڑے کالجوں یونیورسٹیوں میں باقاعدہ کلاسوں میں یہ تشکیک پیدا کی جا رہی ہے۔ بچے بے دین ملحد رب کے منکر ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے نہیں کہ پتہ چلے مسلمان ہے یہ نہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں مسلمان نماز نہ بھی پڑھے تو مسلمان ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ اندر سے کافر ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ صرف معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اظہار نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، وہی اول ہے، وہی احد ہے، ایک ہے کا معنی اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ ایک ہے کا معنی اکیلا ہی سارے کام کر لیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ صوفیت میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جناب ایک قطب ہوتا ہے، ایک ابدال ہوتا ہے۔ آپ تبلیغی جماعت کی کتابیں پڑھ لو، ان میں قطب اور ابدال آپ کو بہت ملے گا، کیونکہ وہ صوفیت کی دعوت ہے۔ قطب اور ابدال کون ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار، اللہ تعالیٰ کے سیکرٹری، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جی وہ دلی کا نظام بہت ڈھیلا ہو گیا، تو ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ وہاں کوئی جرم کی سزا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ کہا کہ اس کا جو قطب ہے یا اس کا جو ابدال ہے وہ بندہ ڈھیلا ہے، وہ فروٹ بیچتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ساری دلی کا کنٹرول ہے، وہ ڈھیلا ہے، اس لیے سارا نظام ڈھیلا ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ دلی کا نظام سخت ہو گیا تو پوچھا اب کیا ہے؟ کہا اب ایک لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ قطب ہے، اس کے ہاتھ میں نظام آ گیا ہے، وہ بندہ سخت ہے اس لیے سارا نظام ٹھیک ہو گیا۔ یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کے مددگار رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتا ہے اور وہ بھی اس کی مخلوق ہے، وہ اس کے شریک نہیں، اس کی مخلوق ہے۔ اس کی بات سن کر تھر تھر کانپتے ہیں، جب رب ذوالجلال ان کو آرڈر دیتا ہے تو وہ ہوش کھو دیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے یہ کام کرنا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے آواز آتی ہے جیسے کوئی زنجیر پتھروں پہ مارا جا رہا ہو، اس طرح کی آواز گن گرج ہوتی ہے، جس کے بعد سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اول من یفیق جبریل، سب سے پہلے حضرت جبریل ہوش آتی ہے، اور پھر دوسرے فرشتے اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ پھر وہ اپنا اللہ کا حکم ان کو سناتے ہیں، پھر وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان سے کام لیتا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اسباب کے ساتھ چلاتا ہے۔ اللہ کہے کون اور ہو جائے،
6 دن 6000 سال اتنا وقت کیوں لگایا؟ وہ تو کون کہہ کر بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر کام اسباب کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ گھر بیٹھے کمائی نہ کریں اور کہیں مجھے روٹی مل جائے، رزق تو وہی دیتا ہے، آپ کمائی کرنے جاؤ تب بھی رزق وہی دیتا ہے، مگر اسباب کے ساتھ۔ آپ شادی نہ کہو اللہ اولاد دے دے، شادی نہ کرو اللہ اولاد دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کائنات کو اسباب کے ساتھ چلایا ہوا ہے، مگر وہ رب چاہے تو شادی کے بغیر اولاد دے سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی اور بغیر ماں باپ کے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو قوت اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، ساری کائنات خود چلاتا بھی ہے، چلا سکتا بھی ہے، اور کسی کا محتاج نہیں، مگر وہ لوگوں کے ذریعے کچھ کام فرشتوں کے ذریعے کروائے تو یہ اس کی محتاجگی کی دلیل نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الواحد الاحد کا معنی وہ اکیلا ہے، ہر بات میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو بھائیو یہ وہ حساس پوائنٹ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، جب کوئی شخص مخلوق کو اٹھا کر کے رب کے برابر قرار دیتا ہے۔